حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ہوئی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چھوٹی بیٹی ہیں، 13 سال ان کی عمر ہے۔ کتنی جی؟ 13 سال۔ 29 سال کی عمر میں تو یہ وفات پا گئی، بعضوں نے 28 لکھا ہے، بعضوں نے 29 سال لکھا ہے، اس لیے میں نے 29 ہی کہہ دیا ہے۔ 29 سال کی عمر میں تو وفات پا گئیں، 13 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 15 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ چونکہ خواتین 9 سے 10 سال کے درمیان تقریباً بالغ ہو جاتی ہیں، نہیں تو 13 سال تو پھر پکی بات ہے کہ بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ نکاح کا مشورہ سیدنا علی مرتضیٰ کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے دیا ہے۔ یہ وہ خصوصی بات ہے جس کو یاد رکھنا، یہ حضرت علی مرتضیٰ کے نکاح کے گواہ بھی ہیں اور نکاح کا مشورہ دینے والے بھی ہیں۔ یہ دو شخصیات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، علی آپ حضور سے بات کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بارے میں اسلامی شادی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ مروجہ طریقہ چلتا ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ ہندوؤں کے رسم و رواج چلتے ہیں نا، اسلام کا طریقے کا بھی پتہ چل جائے۔ کیوں جی چلنا چاہیے، یہ پتہ چلے گا شاید عمل کی توفیق ہو جائے، ہیں جی، تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، ہندوؤں کے رسم و رواج تو میں ایک بچوں سے کہوں تو وہ بھی بتا دیں گے، جی مہندی ہے، یہ ناچنا کودنا تماشا سب بتا دیں گے، اور اگر میں کہوں کہ اسلامی شادی کیا ہے تو بڑوں بڑوں کے سر نیچے ہو جائیں گے، پتہ نہیں جی کون سی ہے جی۔ ہمارے یہاں سارا وہ غیر اسلام کر کے ایک اسلامی کام ہوتا ہے نکاح، بس سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو باقی سارا وہ جو ہم نے کچا چھٹا جمع کر رکھا ہے الامان والحفیظ بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے نکاح کا مشورہ دیا کہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاؤ اور نکاح کی درخواست کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں ابو بکر و عمر سے، یہ تو میرے دل کی خواہش ہے مگر بیچ میں غریبی آڑے ہے، میں شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، اور کل کو ازدواجی زندگی کے بھی اخراجات ہیں، تو میرے لیے یہ مسائل ہیں، اس لیے میں خاموش ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کیا فرمایا؟ علی یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم آگے بڑھو، دوستی اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اہل بیت سے کتنی محبت ہے حضرات شیخین کریمین کو، فرمایا تم بات کرو، یہ بات کا مسئلہ ہے، ہو جائے گا، ہم جو ہیں سب ان کے ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں ابھارنے پر، ان کے کہنے پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ آپ کے دل میں ایک بات آئے گی کہ یہ تو بڑے حضرات ہیں، یہ خود بات کر لیتے، اس میں کون سی بات تھی؟ آتی ہے نا، لیکن اس زمانے کے اندر اپنے نکاح کی بات کرنا کوئی بری بات نہیں تھی بلکہ اچھی بات تھی۔ اچھا آج اگر کوئی کرے جی بولو تو صحیح، کی ٹمبے لگیں گے نا جی، ہاں وہ کہیں گے لو جی یہ کیسی بات کر رہے تو علی کے ماننے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، یہ کر کے تو دیکھیں، جو علی نے کیا ہے وہ کر کے تو دکھائیں۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اپنے نکاح کی بات کرنا، یہ کون سی عیب کی بات ہے؟ لیکن یہ عیب کس نے بنایا؟ معاشرے نے، ہمارے رسم و رواج نے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر تشریف لے گئے، حضور لیٹے ہوئے تھے، جا کر پاؤں کی طرف بیٹھ گئے، اب ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی۔ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، یا رسول اللہ پھر آپ کو پتہ ہے میں نے بچپن میں اسلام قبول کیا، اب بات کرنے کے لیے کوئی بات تو کر رہی تھی نا، میں نے بچپن میں اسلام قبول کیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، اور پھر میں آپ کے ساتھ ہی ادھر مدینہ میں آ گیا۔ حضور سنتے رہے، جب خاموش ہوئے تو حضور نے فرمایا علی جو تم کہہ رہے ہو تم اس سے بھی زیادہ فضیلت والے ہو۔
اب بات کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا بات کرنا تھی، باتیں تو کی انہوں نے. حضور نے فرمایا تم اس سے بھی زیادہ فضیلت والے ہو، آگے کرو بات. اللہ کے محبوب میں وہ فاطمہ کے نکاح بس اتنا لفظ بولا، حضور لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اہلم و سہلم مرحبا یا علی، تیرا آنا مبارک. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے پیغام نکاح قبول ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار صحابہ اور سب کو جمع فرمایا جاؤ علی ابو بکر و عمر عثمان کو بلا لاؤ، انصار صحابہ کو مسجد میں جمع کرو. یہ ہے مسنون طریقہ. سب مسجد میں جمع ہوئے اور حضور نے خطبہ نکاح پڑھا اور سب کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو سیدنا علی مرتضیٰ کے نکاح میں دے دیا. حضرت علی سے جب یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا 2 منٹ ٹھہرو. گھر تشریف لے گئے، جا کر فاطمہ سے پوچھا کہ میں تمہارا نکاح علی سے کرنے لگا ہوں، یہ روایت بھی پوری کر دوں، علی سے کرنے لگا ہوں. تو وہ آگے سے خاموش ہو گئی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کہ میری بیٹی کا خاموش ہونا ہی یہ اس کی طرف سے ہاں ہے. اور عربی کا یہیں سے مقولہ پڑ گیا السکوت فی موضع البیان بیان. بیان کی جگہ پر اگر کوئی خاموش ہو جائے تو یہ اس کا بیان ہی شمار ہوگا. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا شرم کے مارے خاموش ہوگی. حضور نے فرمایا ہاں میری بیٹی نے ہاں کر دی ہے. تو آپ نے حضرت علی سے نکاح کر دیا. اب یہ نکاح رہا 2 سال. 2 سال کے بعد حضور نے فرمایا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال ہو گئی، حضرت علی اپنے مکان میں رہتے تھے. فرمایا علی رخصتی کی تیاری کرو. کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے محبوب ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک میرے پاس زرہ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا عورت سے نکاح کرنا اس کی دینداری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں. دولت کی وجہ سے ہوگا، ہو سکتا ہے یہ. اور آج ہمارے جو رشتے ناطے خراب ہیں کیوں ہیں؟ دولت کی وجہ سے. سب معیار قائم ہے، دولت کی وجہ سے رشتے ہیں، مکانوں کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. اسی لیے تو ہمارے رشتوں کے اندر وہ محبتیں نہیں، وہ باتیں نہیں ہیں. امیدیں لگا رکھی ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں وہ مرد کیا، وہ بغیرت انسان ہے جو مرد ہو کر سسرال والوں کی دولت کو دیکھے. غیرت مند مرد بنو. غیرت بھی کوئی چیز ہے. غیرت نام تھا جس کا، وہ گئی تیمور کے گھر سے، وہی حال ہمارا ہوا ہے. تو میرے محترم سامعین، اب آئے نا اسلامی طریقہ بھی دیکھیں نا شادی کا. حضور نے فرمایا ہاں علی جہیز کے لیے پیسے ہیں. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ آج اگر آپ کے دلہے سے کو پوچھ لے، چھڈو جی مولوی نو اینو کی پتہ ہے، کوئی اور مولوی کوئی نہیں شہر دے وچ. ہاں حضور پوچھ رہے ہیں جہیز کے لیے اور ولیمے کے لیے، حق مہر کے لیے پیسے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے پاس وہ 3 چیزیں ہیں. گھر تو کسی کا ہے اور میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے. حضور کچھ دیر خاموش ہوئے. فرمایا گھوڑا اور تلوار تو رکھو جہاد کے لیے، اور زرہ جو ہے وہ لے آؤ. اب حضور کا حکم ہے زرہ لے آئے. اب زرہ کی جو اصلی قیمت تھی وہ 30 دینار تھی. کتنی قیمت تھی؟ 30 دینار. یہ اس کی اصلی قیمت تھی. حضور نے فرمایا جاؤ زرہ لے جاؤ اور مدینے کے بازار میں بیچو. اب مدینے کے بازار میں بیچنے کے لیے گئے تو اللہ کی شان، آگے سے مدینے کا سیٹھ مل گیا. مدینے کا آج یہاں کر تو ہیٹ ہے نا، وہ مدینے کا سیٹھ ہے. ہاں سیٹھ کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کا سیٹھ ہو. الغناء غناء القلب. اللہ کے محبوب نے فرمایا اصل امیری تو دل کی امیری ہے، باہر کی امیری کا کیا فائدہ. اور باہر کی جن کے پاس امیری ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں یہ سرمایہ دار نہیں، یہ چوکی دار ہیں. چوکی دار. سرمایہ دار تو وہ ہے جو کھائے پیے، اپنے اوپر خرچ کرے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا مال ہے ہی وہ جو تو نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اور باقی جتنا مال ہے یہ تو تیرے وارثوں کا ہے، تیرے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج مرے گا سب تیرے وارثوں کے پاس ہے، جو مرضی کریں، شراب کباب زنا جو بھی اس میں کریں، مزے اڑائیں. اور بعضے تو اولادیں دعا کر دی یا اللہ ساڈے ابے نو چھتی پردہ دے دے. کیوں کرتی ہیں یہ دعائیں؟ اسی لیے کرتی ہیں کہ تم سانپ بن کر بیٹھے ہو
ہاں نہ آخرت کے لیے نہ اولاد کو دیتے ہو، تو پھر وہ یہی کہتی ہے۔ تو اصل سرمایہ دار وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرے، اگر عشر ہے عشر ادا کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، اس مال سے اپنی آخرت بنائے، اور جتنی حیثیت ہے کھائے پیے، اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، وہ سرمایہ دار ہے۔ اور باقی جو سب دبا کے بیٹھے ہیں وہ تو بیچارے چوکی دار ہیں، چوکی دار۔ اللہ اکبر۔ تو مدینے کا سیٹھ مل گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ علی بھائی کدھر؟ نکاح کے لیے کام آئے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، اور شادی کے اخراجات کے لیے کام آئے عثمان غنی۔ کون کام آئے؟ یہی کہا تھا نا کہ علی تم فکر نہ کرو، نکاح کی بات کرو، باقی ہم دیکھیں گے بعد میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں علی بھائی کدھر جا رہے ہو بھائی، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے جی میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا، یہ زرہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ بیچنے آیا ہوں۔ یہ زرہ اوپر ڈالی جاتی ہے تلوار کا وار روکنے کے لیے، لوہے کی ہوتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے زرہ لی، عثمان غنی نے دیکھی، اچھا یہ خیبر کے موقع پر آپ کو ملی تھی وہی ہے، ہاں تو کیوں بیچ رہے ہو، کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرا نکاح ہو گیا، رخصتی ہے، تو میں نے جہیز بھی تیار کرنا ہے اور ولیمہ بھی کرنا ہے، حق مہر بھی دینا ہے، تو اس لیے میں نے یہ اچھا سمجھ گئے۔ کتنے کی ہے زرہ؟ انہوں نے اپنی طرف سے بڑے پیسے مانگے، 100 روپے مانگا یا 150 مانگا، بعض کتابوں میں 100 لکھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ان کی نظر زرہ پر نہیں ہے، ادھر ہے، یہ جو اتنے اخراجات ہیں وہ کتنے میں پورے ہوں گے؟ اچھا میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمارے پاس آ جائے کہ میری بیوی اسٹریچر پہ پڑی ہے اور میں یہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے آیا ہوں، یا میرا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، فلاں چیز بیچنے کے لیے آیا ہوں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جی کر دیں گے نا ذبح؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب سب رگڑ دیں گے اس کو، رگڑیں گے یا نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے، وہ چیز جتنے کی ہے لے لو، اتنے کی، جتنے کی ہے پورے پیسے دے کے لے لو، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالیں گے، خسارہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آزمائش ہے آپ کی یہاں پر، اس کو ذبح نہ کرے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اس کا معاون بنے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے ہم نے چیز اس کی لینی ہے جو پھنسا ہوا ہو کہیں، اور کوڑیوں کے بھاؤ ہمیں، انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ ایسا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، وہ نیچے ہی رہے گا، کیونکہ سوچ اس کی گھٹیا ہے۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ یہ کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی، یاد رکھنا۔ تو اپنی سوچ بلند کرو، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، ہاں تخیل، خیالات اپنے بلند کرو۔ اب دیکھو یہ مدینے کا سیٹ، اب پتہ چل گیا علی مرتضیٰ کی مجبوری ہے، 10 درہم کی بھی کہتے تو شاید مجبوری میں دے جاتے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، علی بھائی تم اس کا 100-150 مانگ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ تو بڑی قیمتی زرہ ہے، اس کے پیسے زیادہ مانگو۔ آج تک کبھی کوئی خریدار دیکھا ہے جو مالک سے کہے کہ جناب اور مانگو، تم پیسے تھوڑے مانگ رہے ہو؟ آج کل تو فخر سے آ کے کہتے جی انہوں تو پتہ ہی نہیں سی، ریٹ ود گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، میں تو جلدی سے لے کے آ گیا اس سے۔ آج کل تو اس کو کمال ہوشیاری کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے ریٹ کیا ہو گیا، اس لیے میں نے سارا ہی اٹھا لیا۔ لیکن یہاں دیکھو یہ ایک مدینے کا سیٹ کھڑا ہے، مدینے کا تاجر کھڑا ہے، حضور کا تربیت یافتہ شاگرد کھڑا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، علی بھائی اور مانگو۔ انہوں نے 200 مانگا، کہ نہیں ابھی بھی اور مانگو، کیونکہ ان کی نظر ادھر ہے کہ اخراجات کتنے ہیں۔ 480 درہم میں سودا ہوا، کتنے میں؟ اور مانگے کتنے تھے؟ 100، اور اصل چیز کتنے کی تھی؟ 30 کی، اصل چیز کتنے کی تھی؟ اور دیے کتنے؟ 400۔ یہ ہے محبتیں، یہ ہے ان کی آپس میں محبتیں، اہل بیت سے صحابہ کی محبتیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ کے ہم زلف بھی ہیں۔ کیا ہے؟ ہم زلف بھی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں ہیں۔ تو یہ حضور کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں، حضور نے ایسی تربیت فرمائی۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے نا،